تمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھو محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جو مقصد زندگی، مقصد عبادت لے کر ان مجالس میں آتے ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں، کامرانیاں نصیب فرمائے. مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ خلقت بشر، خلقت انسان کا مقصد عبادت تھا، اور معصوم فرماتے ہیں کہ عبادت سے مراد صرف نماز، روزہ اور حج و زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. فرمایا لیعبدون سے مراد ہے لیعرفون. تجھے ہم نے پیدا کیا تاکہ تم کس کی معرفت حاصل کرو؟ اللہ کی معرفت حاصل کرو. تو ہدف زندگی یہ بنا کہ ہم خدا کی معرفت حاصل کریں. پھر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس انسان نے اپنی معرفت حاصل کی، اسی انسان نے پروردگار عالم کی معرفت حاصل کی. اور کبھی کبھی فرماتے تزعمو، تم یہ سوچتے ہو کہ جرم صغیر، ایک بہت چھوٹی چیز ہو. فرماتے نہیں، وفیک عالم الاکبر، بلکہ تمہارے وجود میں ایک کائنات سمائی ہوئی ہے. تو جب تک اس کائنات کو ہم نہیں سمجھتے، تب تک ہم مولا کائنات کو نہیں سمجھ پائیں گے. جب تک اپنے وجود کے عالم کو نہیں سمجھیں گے، اتنا بڑا یونیورس جو خدا نے ہمارے اندر رکھا ہے، جب اس یونیورس کو آپ سمجھ گئے تو آپ خالق کائنات کو بھی سمجھ جائیں گے، کیونکہ ہمارا ہی وجود ہے جس کے اندر پروردگار عالم نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں. اسی وجود کے اندر پروردگار عالم کے معارف ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان خود کو پہچانے. اب سوچنا یہ ہے کہ میری ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے. فرمایا اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ. یہ بدن جس کی ابتدا ایک نجس نطفہ ہے، اور فرمایا جس کی انتہا ایک مردار ہے. ہر وہ انسان جب مر جاتا ہے تو اگر باڈی ٹھنڈی ہو جائے اور آپ ہاتھ لگائیں تو انسان پہ غسل کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے. اس بدن کو کتنے دن آپ زمین پہ رکھ سکتے ہو؟ مطلب مردار بن جاتا ہے. مردار ایک توہین آمیز لفظ نہیں ہے، مطلب اس کے اندر سے جو انسان سانس لے رہا ہے، دل دھڑک رہی ہے، جب یہ ساری چیزیں رک جاتی ہیں تو آپ کیا بولتے ہو؟ جناب مردہ ہے یا مردہ خانہ ہے. مطلب ایک ایسی جگہ جہاں مردوں کو رکھا جاتا ہے. کسی کو یقین نہیں آتا مرنے کے بعد کہ وہی انسان تھا جو تکبر کرتا تھا، کہ وہی انسان تھا جو اتنا ایگریشن کے ساتھ لڑتا تھا، کہ وہی انسان تھا جو کہتا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے سب کچھ ہو سکتا ہے اور میں نہ ہوں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ وہی انسان تھا جو خود کو ہر شے کا مالک بھی سمجھتا تھا. لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں جب اس کا جنازہ غسل کے لیے پڑا ہوگا، اس وقت اللہ کی آواز آئے گی، اس مردے کو مخاطب کرے گا، بتا اب کہاں گیا تیرا تکبر، بتا کہاں گئی تیری اکڑ، بتا کہاں گیا تیرا غرور. فرمایا اتنا ناچار ہو جاتا ہے انسان مرنے کے بعد. جب اسے غسل دیا جاتا ہے تو کہا کبھی گردن دائیں ڈھلتی ہے، کبھی گردن بائیں ڈھلتی ہے. اتنی بھی طاقت نہیں کہ اپنی گردن کو یہاں سے وہاں کر سکے. اتنا لاچار کہ غسل دینے کے لیے کوئی اور مومن آئے گا اور اسے غسل دے گا، قبر میں اتارنے کے لیے کوئی اور آئے گا. تو ایک طرف انسان کی ناچاری، لیکن جب اس کے بدن میں سانس چل رہی ہوتی ہے تو دیکھیے انسان متکبر ایسا ہوتا ہے، دنیا میں جیتا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی دنیا سے جانا ہی نہیں ہے. امیر فرماتے ہیں کئی چیزیں بچوں سے سیکھا کرو. ایک کتاب ہے حیات الحیوان، اس میں فرمایا کئی چیزیں جانوروں سے سیکھو، کئی چیزیں بچوں سے سیکھو، کیونکہ یہ دنیا ہے ہی سیکھنے کے لیے. مولا فرماتے ہیں علی کو خدا نے زندگی کم دی 60 ایئر،
لیکن 60 سال میں امیر المؤمنین کے پاس ہزاروں سالوں کی گزاری ہوئی زندگی کا تجربہ تھا، ایکسپیرینس تھا۔ کہ مولا وہ کیسے؟ فرمایا علی نے گزری ہوئی امتوں کو پڑھا، آدم کا زمانہ، نوح کا زمانہ، شیس کا زمانہ، لوط کا زمانہ، ابراہیم کا زمانہ، یوسف کا زمانہ۔ اب پورے قرآن میں خدا جب حضرت یوسف کی زندگی بتاتا ہے تو یہ تو نہیں خدا بتایا یوسف جب مارننگ کو اٹھتے تھے تو ناشتہ کیا کھاتے تھے، دوپہر کو لنچ کیا کرتے تھے اور رات کو ڈنر کیا کرتے تھے، نہیں، پوری زندگی کا نچوڑ یہ تھا کہ یہ امپورٹنٹ زندگی کا اتار چڑھاؤ تھا جو یوسف کی زندگی میں آیا، جسے تم زندگی میں سیکھو اور یہ غلطی نہ کرو تو تمہیں بھی وہی کامیابی ملے گی جو حضرت یوسف کو ملی۔ اسی طرح خدا حضرت ابراہیم کا بچپنا، جوانی، بڑھاپا سارا نہیں بتاتا، اس گزری ہوئی زندگی کا نچوڑ جسے آپ جوس بولتے ہو وہ خدا آپ کو دیتا ہے کہ یہ ابراہیم کی زندگی، یہ موسیٰ کی زندگی، یہ عیسیٰ کی زندگی۔ اسی طرح کہ ہر مومن کو امام حسین کی پوری زندگی نہیں پتا، ہمیں نچوڑ پتا ہے، نچوڑ ہے کربلا۔ جب بھی ممبر پہ آتے ہیں امام حسین کربلا میں نظر آتے ہیں۔ امام حسن جنگ جو صلح امام حسن ہے وہ چند سال آپ کو، امیر المومنین 28 سال مولا گھر میں بیٹھے، کس مومن کو پتا ہے مولا کیا کرتے تھے ان 28 سالوں میں؟ ہمیں صرف امیر المومنین کی حکومت کے سال، جنگوں کے سال، فقیروں کے ساتھ 3-4 انسیڈنٹس جو آپ کو پتہ ہیں، اس کے علاوہ ہمیں اہل بیت کی زندگی کا نہیں پتہ۔ تو آپ کسی بھی انسان کی پوری زندگی کو اسٹڈی نہیں کرتے، اس گزری ہوئی زندگی کے نچوڑ کو آپ پڑھتے ہو تاکہ جو غلطیاں کسی نے کی وہ غلطیاں میں نہ کروں۔ جن اچھی عادتوں کی وجہ سے خدا نے اس کو اتنا بڑا رتبہ اور مقام عطا کیا، وہ اچھی عادت اگر میرے پاس بھی ہوں، سیم انعامات اللہ پروردگار عالم مجھے بھی عطا کرے گا۔ قارون، موسیٰ دونوں کزن ہیں، they are first cousins۔ اور جب خدا نے قارون کو دیا اور دیا اور دیا، جب حضرت موسیٰ نے کہا اللہ کی راہ میں دو، کا سارا کس کا کمایا ہوا ہے؟ میرا کمایا ہوا ہے۔ رسول کے پاس آیا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کری، اللہ میرے رزق میں برکت عطا کرے۔ نبی نے دعا کی، اتنی رزق بڑھ گیا کہ زمینوں کا مالک، بکریوں کا مالک، اور کب زکوٰۃ دو، کا محنت میں نے کی، زحمت میں نے کی، اب میں کیوں دوں؟ تو نبی نے فرمایا وہ جو میں نے قرضے کے طور پہ اتنے پیسے دیے تھے وہ میرے واپس کرو، باقی تم جانو، تمہارا کام جانو۔ پیسے واپس کیے، ساری تجارت سے برکت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ اب جب آپ قارون کا واقعہ سنتے ہو، بھائی فرسٹ کزن ہے نا جناب حضرت موسیٰ کا، تو تاریخ بتاتی ہے کہ جو رشتہ داریوں میں جو یہ کزن کا رشتہ ہوتا ہے، ایسے رشتوں میں جیلسی زیادہ پائی جاتی ہے، کمپٹیشن زیادہ پایا جاتا ہے۔ قارون جیلس تھے حضرت موسیٰ سے کہ مال بھی ہے، دولت بھی ہے، لیکن خدا نے عزت کسے دی ہے؟ موسیٰ کو عزت دی ہے۔ زبیر کون ہے؟ کزن ہے امیر المومنین کا۔ جنگ جمل میں بھی ان کے ساتھ کیا ہو گیا؟ کھڑا ہو گیا۔ تو یہاں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، جو ہمارے نزدیکی رشتے ہوتے ہیں، وہ کزن چاہے ماموں کی طرف ہو، پھپھو کی طرف ہو، چچا کی طرف ہو، یقیناً اس کے اندر ایسے رشتوں میں جیلسی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو انسان خود کو کیا کرے؟ جیلسی سے بچائے۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ میں بھی اپنے کزن کے لیے کہیں قارون نہ بن جاؤں، میں بھی کہیں اپنے کزن کے لیے زبیر نہ بن جاؤں۔ جس طرح حدیث میں ہے کہ مولویوں میں کیا ہوتی ہے؟ حسد ہوتا ہے، ایک بائی نیچر ایک چیز پائی جاتی ہے۔ خواتین میں کیا ہوتا ہے؟ جیلسی زیادہ ہوتی ہے۔ غیبت کا عنصر خواتین میں زیادہ ہوتا ہے، مطلب مسجد میں بھی آئیں گی، پوچھیں گی فلاں نے کیا کیا تھا، فلاں نے کیا نہیں کیا تھا۔ ہمارے نانا مرحوم کہتے تھے اگر ایک کمرے میں 2 خواتین ہوں اور دونوں آپس میں بات نہ کریں، یہ کائنات کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ کئی فیکٹر ہوتے ہیں جو آپ کی صفات کے اندر ہوتے ہیں، ملموس ہوتے ہیں۔ اب مجھے پتا ہے میری یہ نیچر ہے، ایک عورت ہے اسے پتا ہے کہ خدا نے عورت بنایا، تو یقیناً اس کے اندر ایموشنز کا جو پہلو ہے بہت زیادہ مضبوط ہے۔ تو اب میں نے کوشش کرنی ہے کوئی میرے ایموشنز میں لا کے مجھے کسی کا دشمن نہ بنائے۔ فطرتاً کسی کی برائی سننا اچھا لگتا ہے، اب اس فطرت کو میں نے کیا کرنا ہے؟ اپنی بدلنا ہے۔ مرد ہے وہ اکثر شہوانی چیزوں میں گرفتار ہوتا ہے، اس کو ہمیشہ اسی چیز سے دھوکہ دیا جاتا ہے، لالچ کے ذریعے سے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ فرماتے جب تجھے اپنی کمزوریوں کا پتہ چل گیا تو کوشش کرو شیطان کے اس جھانسے میں کبھی نہ پھنسو۔ جب خدا شروع سے بتاتا، اور فرماتے خدا نے علی کو زندگی 60 سال دی، لیکن ایسے لگا کہ علی ہزاروں سال زندگی جی رہا ہے۔
کہ مولا وہ کیسے؟ فرمایا میں نے انبیاء کی زندگی کو پڑھا اور ایسے لگا کہ علی موسیٰ کے ساتھ بھی تھا، علی عیسیٰ کے ساتھ بھی تھا، علی ابراہیم کے ساتھ بھی تھا۔ تو جب آپ تاریخ پڑھو تو تاریخ لیعقلون ہے، لیفقہون ہے، تاکہ میں تاریخ پڑھوں اور جو غلطیاں تاریخ میں ہوئیں ان غلطیوں کو میں نہ دہراؤں۔ اسی طرح فرمایا کئی چیزیں حیوانوں سے سیکھو، کئی چیزیں بچوں سے سیکھو۔ شاید ایک بڑا آدمی بولے مولانا بچے سے کیا سیکھوں؟ مولا فرماتے ہیں نہیں، اس بچے کی زندگی میں بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ اللہ نے لرننگ رکھی ہے۔ یہ بچہ چھوٹا بچہ لیکن تمہارا ٹیچر بن سکتا ہے۔ ہاں فرمایا مرغے سے کوئی چیزیں سیکھو، کبوتر سے کئی چیزیں سیکھو، کوے سے کئی چیزیں سیکھو، ہر جانور سے۔ شہد کی مکھی، کچرے پہ بیٹھنے والی مکھی، کہ مولا کیا سیکھیں؟ فرمایا کون سی مکھی بنو؟ شہد کی مکھی بنو۔ کہ مولا وہ کیسے؟ کہ دیکھو تم حمام میں گئے، باتھ روم گئے، نہا کے دھو کے اپنی پوری باڈی کو کلین کر کے جب باہر آئے، پورا بدن صاف تھا لیکن یہاں بازو پہ ایک زخم تھا، تھوڑا سا خون تھا، پیپ تھا، کچرا تھا۔ تو جو مکھی ہے وہ پورے صاف بدن کو چھوڑ کے کہاں جا کے بیٹھتی ہے؟ کچرے پہ جا کے بیٹھتی ہے۔ فرمایا مکھی نہ بنو۔ ایک مومن کے اندر 10 خوبیاں ہوں لیکن تمہیں صرف اس کی کیا نظر آتی ہے؟ برائی نظر آتی۔ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے لیکن کوئی ایک برائی تھی اس مومن میں، خدا نخواستہ جھوٹ بولتا تھا، غیبت کرتا تھا، کوئی ایک برائی تھی۔ میں نے اس کی ساری خوبیوں کو چھوڑ دیا اور مکھی بن کے صرف کہاں بیٹھ گیا؟ اس کی ایک برائی پہ بیٹھ گیا۔ کہ مولا کس طرح بنوں؟ کہ کچرے والی مکھی نہ بنا کرو، شہد کی مکھی بنا کرو۔ شہد کی مکھی سارے گند کچرے کو چھوڑ کے کہاں بیٹھتی ہے؟ پھولوں پہ بیٹھا کرتی ہے۔ اگر یہ صفت کسی بھی سوسائٹی کے اندر آ جائے کہ ہم کسی کی 10 خوبیاں نہیں دیکھتے لیکن ایک برائی ضرور دیکھتے ہیں، لیکن اگر ہم اسے ایک برائی کو سائیڈ لائن کر دیں اور اس کی صرف خوبیوں پر دیکھیں تو کبھی بھی ہمارے بیچ میں جھگڑے اور لڑائیاں نہ ہوں۔ فرما شہد کی مکھی بنو۔ اللہ نے جانوروں کے درمیان، اب یہ تمہاری چوائس ہے کہ تم کچرے کی مکھی بننا چاہتے ہو یا شہد کی مکھی بننا چاہتے ہو۔ فرمایا کوے سے کئی چیزیں سیکھو۔ مولا کیا سیکھوں؟ کہ صبح سویرے نیند سے اٹھنا اور اپنے کام پہ جانا، یہ کس کی صفت ہے؟ کوے کی صفت ہے۔ اور شام کو جلدی اپنے گھر واپس آنا کوے کی صفت ہے۔ آج سارے انگریز کوے کو فالو کر رہے ہیں لیکن کوئی مسلمان اس چیز کو فالو نہیں کرتا۔ دوسرا فرمایا حیا کوے سے سیکھا کرو۔ کوا بڑا باحیا ہوتا ہے۔ جتنے بھی جانور دیکھیں ان کی پرائیویٹ لائف آپ نیشنل جغرافیہ پہ بھی ڈھونڈ سکتے ہو لیکن کوے کی بڑی مشکل سے آپ کو ملے گی۔ وہاں فرمایا اس کے اندر غیرت بھی ہے اور کیا ہے؟ حیا بھی ہے۔ کئی چیزیں کا مولا بچوں سے کیا سیکھوں؟ فرمایا لڑنا اور جھگڑنا بچوں سے سیکھو۔ کیسے؟ ایک بچہ تھا، اس نے آپ کے باپ کو شکایت کی کہ بابا فلاں بچے نے مکہ مارا، میری آنکھ میں بڑا پین ہے۔ تو باپ بڑا چوڑا ہو کے آگے بڑھا کہ جناب تیرے بچے نے میرے بچے کو مارا ہے اور اس کی آنکھ کیا کر دی ہے؟ زخمی کر دی ہے۔ اور اس باپ نے کہا کہ نہیں مارا، تمہارے بچے کی غلطی ہوگی۔ آپ نے کہا نہیں، تیرے بچے کی غلطی ہوگی۔ یہ دو بڑے آپس میں لڑ پڑے اور اتنے لڑے کہ ناراض ہو گئے۔ یہ لڑ ہی رہے تھے، وہ دو بچے آپس میں پھر سے کیا کرنے لگے؟ کھیلنے لگے۔ مومن کا دل بچے کی کینہ پرور نہیں ہوتا۔ لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، اردو کا بہت پیارا محاورہ ہے کہ رات گئی بات گئی۔ کل جھگڑا ہوا، صبح اٹھے ہر چیز بندہ کیا کر دے؟ بھلا دے۔ لیکن بعض ایسے ہیں کہ 20 سال گزر جاتے ہیں، ہاں بھائی 20 سال پہلے تمہاری بیٹی کی شادی تھی، تم نے مجھے دعوت نہیں دی تھی، ہاں تو لہذا آج میں تمہاری بیٹے کی شادی میں نہیں آؤں گا۔ کینہ پرور لوگ کہ 20 سال پہلے پرانی بات انسان کو ذہن میں یاد آتی۔ دوسرا مولا فرماتے ہیں اے مومن جب غصہ، یہ کھوپڑی جب گرم ہو جائے، فرمایا جب غصہ آتا ہے اگلے مومن کو کہا جب یہ مومن غصے میں ہے اور غصے میں جو کچھ بول رہا ہے نیور مائنڈ نہیں کیا کرو، کیونکہ غصے میں یہ نہیں بولتا، شیطان بول رہا ہوتا ہے۔ اور کئی ایسی چیزیں جو آپ کو یاد بھی نہیں ہوتی، جب آپ غصے میں آتے ہو یہ میٹر گھومتا ہے تو وہ ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ بچپن میں تم نے یہ کیا تھا، جوانی میں تم نے یہ کیا تھا، فلاں جگہ روڈ پہ جا رہا تھا تم نے سب کو سلام کیا تھا، مجھے نہیں کیا تھا، تم نے اتنوں کو دعوت دی، مجھے نہیں بلایا، تم نے یہ کیا۔ وہ غصے میں ساری چیزیں کیا آتی ہیں؟
انسان کو یاد آ جاتی ہیں. تبھی فرمایا اگر کوئی مومن غصے میں ہے جو بول رہا ہے ٹھنڈے دل سے سنا کرو, کبھی اس کو جواب نہیں دیا کرو, کیونکہ غصے میں وہ نہیں بولتا. کون بولتا ہے؟ شیطان بول رہا ہوتا ہے. فرمایا بچوں کی طرح لڑنا اور اس کے بعد آپس میں مل جانا. یہ صفت کس سے سیکھا کرو؟ بچوں سے سیکھا کرو. ایسے لڑیں گے جیسے ایک دوسرے کو بھی قتل کر دیں گے, پھر شام کو ایسے کھیلیں گے جیسے ان کے بیچ میں لڑائی ہوئی نہیں تھی. بھائی کا بھائی سے, مومن کا مومن سے جھگڑا ہو جائے, فرمایا ہاں لڑائی ہوتی ہے چند لمحوں کے لیے, گھنٹوں کے لیے, اگلا دن جیسے آئے پرانی ساری چیزیں مومن کیا کر دیتا ہے؟ بھلا دیتا ہے. کیونکہ تمہاری نسبت ایک دوسرے سے تمہاری وجہ سے نہیں, محمد اور آل محمد کی وجہ سے. زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ انی سلمون لمن سالمکم وحربن لمن حاربکم. مولا میں ہر اس سے محبت کروں گا جس کے دل میں آپ کی محبت ہے. میں ہر اس سے جنگ کروں گا جو آپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ جنگ کرے گا. ہمارا تعلق اور تعلق کی بنیاد کیا ہے؟ محمد اور آل محمد ہیں. اس کے علاوہ ہماری کوئی نسبتیں نہیں ہیں. اگر خونی رشتہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہو تو وہ کس کی وجہ سے؟ محبت خدا کی وجہ سے. نوح کا بیٹا نوح کا بیٹا ہے. جب کہا پروردگارہ میرا بیٹا ڈوب رہا, یہ قرآن ہے, اللہ نے کہا نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے. نسبتیں بھی کس کی وجہ سے ہوں؟ جو خدا کو نہیں مانتا. مطلب جو رب کا نہیں ہوا وہ تیرا کیا ہوگا؟ جو حسین کا نہیں ہوا وہ تیرا کیا ہوگا؟ جس نے خدا سے وفا نہیں کی وہ تجھ سے بھی کبھی وفا نہیں کرے گا. تو رشتوں کی بنیاد بھی کیا ہے؟ محمد اور آل محمد کا. بچوں سے لڑنا جھگڑنا پھر آپس میں مل جانا. دوسری چیز فرمایا بچوں سے سیکھا کرو. کہ مولا وہ کون سی چیز ہے؟ کہ دیکھو جب عید کا دن آتا ہے, ہاں پہلے ہم بچے ہوتے تھے تو ماں باپ سے خرچی ورچی لیا کرتے تھے. عید کا دن آ گیا, بچے نے خرچی لی, ماں باپ نے صاف ستھرے محنت کر کے مہنگے کپڑے درزی سے سلوا کے بچے کو پہنایا, بالکل صاف شفاف سفید کپڑے. مارکیٹ میں گیا اور اس بچے نے آئس کریم لی, کہیں سے کیا چیز لی. جب گھر آیا تو کپڑوں کا ستیہ ناش کر کے آیا. کہ بچے کی طرح بنا کرو, لباس سے دنیا پہنا تو کرو پر اس سے دل نہ لگایا کرو. دنیا کا کام ہی میلہ ہونا ہے. یہ نہیں کہ جناب یہ کیوں ہو گیا. مولا فرماتے اگر نقصان بھی ہو نا, ہاتھ سے کوئی چیز جاتی ہے تو اس کے لیے زیادہ غم نہیں کھایا کرو. خدا دینے والا ہے, پھر تجھے کیا کرتا ہے؟ عطا کر دیتا ہے. لیکن کئی لوگ میں بھی دیکھتا ہوں, ایک ہمارے دوست تھے, خدا ان کے رزق میں اضافہ فرمائے, تو جب بھی جاتے ہیں وہ ایک ہی قصہ کرتے تھے کہ ابا کے پاس سونے کی دکان تھی, اتنا سونا تھا, یہ تھا وہ تھا, وہ سارا چلا گیا. مطلب وہ اسی غم میں بیچارہ بوڑھا ہو گیا. ایک آپ کی کمیونٹی کے تھے, کوئی افریقن کانگو میرے خیال میں اس میں تھے, تو ان کو بڑا سونے کا کاروبار تھا. جب بھی بیٹھو یہی کہتے ہیں ابا کے پاس اتنا سونا تھا مولانا, اور اچانک آرمی نے اوورٹیک کیا تو ہمیں جانا پڑا, وہ سارا سونا ہمارا وہاں رہ گیا. تو ابھی تک اسی سونے کی فکر میں بندہ جی رہا ہے. میں نے کہا اتنا دوسرا سونا بنانے کے لیے سوچتے تو اللہ وہ سونا بنا دیتا. تو جو چیز ہاتھوں سے جائے کہ ان بچوں کی طرح بنا کرو. کپڑے بڑے زبردست پہنے لیکن جاتے ہیں دنیا کے کام میں مشغول ہوتے ہیں. یہ لباس ہے, پھر اتار کے انسان کیا کر لیتا ہے؟ نیا لباس پہن لیتا ہے. تیسری چیز فرمایا بچوں سے سیکھا کرو. مولا کیا سیکھیں؟ مثلاً کا بچے ہیں, سمندر پہ آپ لے گئے, یہاں بیچ بہت ہیں, دریا کے کنارے لے گئے آپ, مثلاً دوپہر کے 11 بجے 12 بجے گئے اور شام کو مثلاً 5-6 بجے واپس گھر کی طرف گئے. 5-6 گھنٹے 7 گھنٹے بچہ سمندر پہ رہا اور اس ریت میں کیا بنانے لگا؟ گھر بنانے لگا. محنت کی اس نے, ایک چھوٹا سا گھر بنایا, دیواریں بنائیں, کھڑکیاں بنائیں, بڑی محنت کر کے گھر بنایا. اب آپ نے کہا بیٹا شام ہو گئی, گھر جانا ہے. اس بچے نے فوراً اسی گھر کو لات ماری اور واپس روانہ ہو گیا. کہا اس بچے کی طرح بنا کرو. جب دنیا میں رہو تو اتنی محنت اور زحمت کے ساتھ اپنی عمارتیں, اپنے گھروں کو کھڑا کیا کرو. لیکن جب ملک الموت کہے رب کی طرف جانا ہے تو ہر شے کو لات مار کے خدا کی ملاقات کی طرف روانہ ہو جایا کرو. کئی چیزیں خدا نے رکھی ہیں لیکن ہم دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہر شے آپ کے وجود میں ہے. یہ پرندہ بھی اڑ رہا ہے, اس کے اندر خدا نے میرے لیے ہدایت رکھی ہے. یہ درخت کے پتے دیکھو, ایک مرتبہ اسے کہتے ہیں دید, نگاہ.
جب آپ کسی روڈ سے گزر رہے ہو نا تو ہر کسی کا دنیا کو دیکھنے کا ایک اپنا انداز ہے. انداز بدلو تو خدا ہدایت دے گا. اب میں آپ سے سوال کروں, آپ جب روڈ سے گزر رہے تھے آپ نے کسی درخت کو دیکھا ہوگا, کتنی بار آپ نے سوچا اس درخت کو دیکھ کے, اور کتنی بار بغیر سوچے آپ گزر کے چلے گئے. ہم یوز ٹو ہو گئے نا. آج سے 60 سال پہلے 70 سال پہلے اگر کسی انسان کے پاس موبائل ہوتا, اس پہ فون آتا اور پاکستان سے اور انڈیا سے اس کے ابا کا آواز آتا, بندہ پریشان ہو جاتا کہ اس موبائل میں ابا کی آواز کیسے آ رہی ہے. وہ شاید سب سے بڑا ولی بن جاتا, صاحب کرامت بن جاتا کہ آپ کے ابا انڈیا میں ہیں, آواز ہم یہاں لا کے دکھائیں گے. کہتے مولانا صاحب بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہیں. ہاں, لیکن آج کتنا نارمل ہے. آج کسی بھی بچے سے پوچھو یہ وہاں کی وائس یہاں کیسے آ رہی ہے, نو بڈی نوز دیٹ. بٹ ہمارے نارمل ہو چکا ہے کیونکہ ہم نہ سوچنے کے عادی ہو چکے ہیں. آج کوئی کوشچن بھی نہیں کرتا کہ کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے, کوئی یو ایس میں, کوئی آسٹریلیا میں, کوئی کہاں, کوئی پاکستان اور انڈیا میں, وہاں بول رہا آواز یہاں آ رہی ہے کیسے. پہلے حدیثیں سنتے تھے کہ امام زمانہ آواز دیں گے کہ انا المہدی, کائنات میں جو جہاں ہے وہاں تک آواز جائے گی. تو ہمیں لگتا تھا معجزہ ہے امام زمانہ کا, مولا آواز دیں گے اور دنیا میں ہر بندہ کیا کرے گا, سنے گا. تو میں نے کہا بھی معجزے کی ضرورت نہیں ہے, مولا اعلان کریں گے, ہر ٹی وی پہ اعلان ہو جائے گا, ہر نیوز پہ آ جائے گا کہ کوئی شخص ہے جو مکے میں آیا ہے اور اس نے کہا انا المہدی, ہر کسی تک آواز چلی جائے گی. مطلب نیڈ آف معجزہ ہے ہی نہیں. جب یہ کام ٹیلی فون سے ہو سکتا ہے تو معجزے کی ضرورت کیا ہے. یہ تو بالکل نارملی یہ کام ہو سکتا ہے. لیکن اتنا نارمل ہو گیا, ہر بندہ فون اٹھاتا ہے, بات کرتا ہے, لیکن ہم میں سے کوئی سوچتا نہیں ہے. جبکہ یہ ایک اعتبار سے سائنس کا بہت بڑا میریکل ہے کہ اس حد تک ٹیکنالوجی بڑھ جائے کہ وہاں کی آواز یہاں تک آئے, اور جس نے یہ میریکل کیا اس کو کتنا کریڈٹ جانا چاہیے کہ آپ نے تو اتنا بڑا کام کر دیا کہ ود ان سیکنڈز یہاں کی آواز وہاں جاتی ہے. بٹ جب آپ سوچو گے نہیں تو آپ اس کو کریڈٹ بھی نہیں دو گے نا. بولے کون سی بڑی بات ہے بھائی, ہر جگہ آواز جا رہی ہے, آپ نے کون سا بڑا کمال کر دیا. اسی طرح جب ہم روڈ سے گزرتے ہیں, درخت کو دیکھتے ہیں, کبھی ہم سوچتے نہیں کہ یہ دانہ تھا, یہ شاخ کیسے بنا, اتنا بڑا درخت کیسے بنا. ایک مٹی سے کوئی میٹھا پھل نکل رہا ہے, کوئی کھٹا پھل نکل رہا ہے. تو گھنٹوں گھنٹوں صرف درخت کے لیے بھی سوچو گے تو خدا تجھے کیا دے گا, ہدایت دے گا. یہ درخت بھی تجھے خدا تک پہنچا سکتا ہے, یہ درخت بھی تجھے خالق تک پہنچا سکتا ہے. اب ایک درخت سے آپ خدا کی صفات نکالو. چھوٹی سی ایگزامپل دے رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا جناب میں نے دانہ زمین میں ڈالا اور زمین سے اتنا بڑا درخت باہر آ گیا. از اٹ پاسبل؟ جب درخت نکل رہا ہے تو درخت کا کوئی شیپ ہے, کوئی ڈیزائن ہے, کوئی پتے ہیں, کوئی کلر ہے. تو سوال یہ ہے کوئی چھوٹا سا بچہ جس کے پاس نالج نہیں وہ خوبصورت پینٹ بنا سکتا ہے؟ نو. بنانے کے لیے مجھے پینسل, مجھے کلر, مجھے کاغذ, مجھے ڈیزائنر کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو پہلا یہ نکلا جس نے بھی اس درخت کو بنایا ہوگا وہ بہت بڑا ڈیزائنر ہوگا, جس نے اتنا خوبصورت پھول اور اتنا خوبصورت کیا بنایا ہے, درخت بنایا. مطلب اس درخت کا خالق کون ہے؟ مصور ہے. اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ مصور. کیا اس درخت کو کوئی ایسا بندہ بنا سکتا ہے جس کے پاس پاور نہ ہو؟ اس میں طاقت چاہیے نا. تو جس نے بھی بنایا وہ کیا ہوگا؟ صاحب قدرت ہوگا. تو دوسری صفت نکلی, وہ کون ہے؟ قادر ہے. اللہ کی صفت آ گئی. تیسرا, جس نے بھی اس درخت کو بنایا وہ جاہل نہیں ہو سکتا. اگر آپ یہ بولو ساری چیزیں مٹیریلسٹ چیزوں سے بنی, مادے سے بنی, مٹیریل چیز سے بنی, تو مادے میں تو نالج ہے ہی نہیں. آپ مٹی اٹھاؤ, کیا مٹی سے بات کر سکتے ہو جناب؟ کتنی کلاس پڑھی ہوئی ہو, کون سی یونیورسٹی میں گئی ہو, کیا سوئل آپ سے بات کر سکتی ہے؟ یہ درخت ہیں, یہ دیواریں ہیں, یہ چھت ہے, کیا ان کے پاس نالج ہے؟ تو جو اتنا نالجبل چیز بنا رہا ہے تو وہ جاہل نہیں ہو سکتا, اس کا عالم ہونا
ضرور ہی تیسری صفت کیا نکل آئی؟ کون بنانے والا کیا ہے؟ عالم ہے، قادر بھی ہے، عالم بھی ہے، مصور بھی ہے۔ چیزوں کو سوچتے جاؤ گے آپ کے ذہن میں خدا کی صفات آتی جائیں گی۔ کم از کم ان تینوں کو تو مان لو گے نا کہ بنانے والا قادر ہے، بنانے والا عالم ہے، بنانے والا مصور ہے، اور ساتھ میں کریم بھی ہے، جو اگر چیز بنا رہا ہے اسے بھوکا نہیں رہنے دیتا، وہ بادلوں کو لاتا ہے۔ کبھی اپنے بچوں کو بولا کرو کہ میرے لال یہ جو میٹھا پانی آپ موریشس میں پی رہے ہیں کہاں سے آ رہا ہے؟ آس پاس سارا سمندر کھارا پانی، کھارا پانی مطلب اس کے اندر نمک۔ نمک کیا ہے؟ ہیوی ہے، ویٹ ہے نمک کے اندر۔ پانی کے اندر ایک میٹھا پانی ہے، کھارا پانی ہے۔ میٹھا پانی ویٹ میں کم ہوتا ہے، کھارا پانی ویٹ میں زیادہ ہوتا ہے۔ اب اس کھارے پانی کو، سالٹی واٹر کو میں نے کیا کرنا ہے؟ میٹھا کرنا ہے۔ میٹھا کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کیونکہ اس کے اندر نمک ہے، میں نے اس کو بھاپ بنا کے نمک سے پانی کو کیا کرنا ہوگا؟ الگ کرنا ہوگا۔ اب اس کو الگ کرنے کے لیے مجھے گرمی کی ضرورت ہے، سورج کی ضرورت ہے۔ پھر خدا نے اس پانی کے لیے کیا بنایا؟ سورج بنایا۔ سورج نے کیا ڈالی؟ گرمی ڈالی۔ پھر اس کو اٹھانے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے۔ پھر اس پانی کو ہوا کے ذریعے سے خدا اٹھا کر آسمانوں اور اونچائیوں کے قریب لے گیا۔ پھر ایک بڑا پروسیس کرنے کے بعد پھر اس پانی کو انسان کے اوپر نازل کیا، اور جب نازل کیا تو کھارا نہیں تھا، میٹھا بنا کے نازل کیا۔ اب ایک گھونٹ جب پیو گے تو اس کے پیچھے پوری ہستی نے ہاتھ جوڑا ہوا ہے۔ اس میں سورج بھی ہے، اس میں ہوا بھی ہے، اس میں پریشر بھی ہے، اس میں گریویٹی بھی ہے، مطلب سارا پروسیس کر کے خدا پانی میٹھا کس کے لیے بنا رہا ہے؟ آپ کے اور میرے لیے بنا رہا ہے۔ اب ایک گھونٹ پیو تو ایک الحمدللہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ ایک شکر للہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ ہاں، ایک چھوٹی سی منرل واٹر ایئرپورٹ پہ لو تو $5-6 کی ملتی ہے، نارملی لے لو تو 50-60 سینٹ کی ایک چھوٹی سی بوٹل آپ کو ملتی ہے، اور خدا گیلن کے گیلن فری میں اتارتا ہے۔ اور بندہ پھر بھی کہے کہ میں 17 رکعت نماز اس خدا کے لیے نہیں پڑھوں گا، میں سبحان اللہ اس خدا کے لیے نہیں کہوں گا، میں جل جلالہ نہیں کہوں گا جس نے اتنی بڑی کائنات میں میرے لیے بندوبست کیا۔ اب وہ میٹھا پانی درختوں کو بھی مل رہا ہے، وہ میٹھا پانی انسانوں کو بھی مل رہا ہے۔ یہ میٹھا پانی، لوگ کہتے ہیں قبلہ ضائع ہوگا، بھئی کوئی پانی ضائع نہیں ہوتا، وہ زمین میں جاتا ہے، زمین کی سطوحات ہیں، وہاں پانی کیا ہوتا رہتا ہے؟ جمع ہوتا رہتا ہے، پھر وہی پانی آپ کی زمینوں کو فائدہ دیتا ہے۔ ایک چھوٹا سا ٹماٹر، ہاں جا کے دیکھیے، اے آئی کا زمانہ ہے، سرچ کریے کہ ایک ٹماٹر پہ کتنا پانی خرچ ہوتا ہے، ایک تربوز پہ کتنا پانی لگتا ہے۔ دیر از اے لاٹ آف لیٹرز آف پانی جو ایک ٹماٹر پہ ایک پانی لگتا ہے، تب جا کے ٹماٹر زمین سے باہر آتا ہے، اور ہم بڑے سکون سے کچن میں کاٹتے ہیں، کاٹ کے کھا جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا محنت میری نہیں تھی، زحمت میری نہیں تھی، کوئی مصور تھا، کوئی قادر تھا، کوئی عالم تھا، کوئی خالق تھا جو اس کو بنانے والا تھا۔ تو ایک ایک لقمہ جب کھاؤ گے اور کائنات کو اس نگاہ سے دیکھو گے، نگاہ معرفت سے، تو خدا کے لیے کیا کرو گے؟ الحمدللہ، شکر خدا ادا کرو گے۔ پھر اس خدا کی محبت بھی آپ کے دل میں پیدا ہوگی۔ پھر جب مصلی عبادت پہ جاؤ گے تو بڑے شوق اور ذوق اور محبت سے جاؤ گے کہ جناب یہ بدن جو میرا مصلی پہ کھڑا ہے، اس کو کھڑے رہنے کے لیے وٹامنز کی ضرورت تھی، اس کو کھڑے رہنے کے لیے طاقت و آئرن کی ضرورت تھی، اور وہ ساری چیزیں مجھے کس نے دی ہیں؟ پروردگار عالم نے دی ہیں۔ تبھی مولا فرماتے اگر خدا فرمایا 3 چیزوں کی قدر و قیمت جانا کرو، مولا کون سی چیز؟ فرما صحت۔ مولا صحت کی قدر کیسے جانو؟ کہ ہفتے میں 1 دن، مہینے میں 1 دن ہاسپٹل چلے جایا کرو۔ ہاں، بیماروں کو دیکھو گے نا، یہ شوگر کے پیشنٹ، بی پی کے مریض، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کی آنکھ نہیں، تو پھر یہ چھوٹا موٹا جو بدن ہے اس کے لیے بھی خدا کو کیا کہو گے؟ الحمدللہ۔ لیکن ہمیشہ اوپر دیکھو گے تو کبھی خدا کا شکر ادا نہیں کرو گے۔ فرمایا دوسرا ہے زندگی کی قدر و قیمت جانا کرو، کم از کم ہفتے میں 1 بار قبرستان جایا کرو۔ کتنے جوان، کتنے بوڑھے، کتنی خواتین قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، اور ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ اے خدا مجھے 1 دن دنیا میں پلٹا دے، میں نیکی کر کے واپس آؤں۔
لیکن وہاں باز آتی ہے کلا کلا، اے انسان تجھے اتنے سال زندگی کی مہلت دی لیکن تو نے وقت کی قدر و قیمت کو نہیں جانا تھا۔ دوسرا فرمایا جو اللہ نے رزق اور روزی دی ہے اس کی قدر و قیمت کو جانا کرو۔ کہ مولا یہ قدر و قیمت کیسے جانوں؟ کہ سال کے کچھ دن فقیروں کی بستیوں میں جایا کرو، جو ایک لقمے کے لیے پریشان ہے، تو پھر جو خدا نے دیا ہے اس کا شکر ادا کرو گے۔ تو مولا فرماتے ہیں کسی کے بڑے گھر کو دیکھ کر اپنی جھوپڑیوں کو خراب نہیں کیا کرو، جو رب نے دیا ہے اس پہ رب کا شکر ادا کیا کرو۔ اس نگاہ سے اگر آپ کائنات کو دیکھیں گے، بعض مومن کہتے ہیں مولانا کئی انگریز ہمیں ملتے ہیں جو واقعاً چھوٹی چھوٹی چیز کی قدر کرتے ہیں کیونکہ وہ پڑھتے ہیں، وہ دریاؤں میں جاتے ہیں، سمندروں میں جاتے ہیں، دے نو ایون جو آپ کے پاس ایک ڈراپ آف دا واٹر ہے وہ اس کی ویلیو کو جانتے ہیں کہ یہ کس طرح ہو، کیونکہ پروسیس پڑھتے ہیں نا۔ ہمارے پاس ایسی چیزیں آئی جا رہی ہیں، پروسیس نہیں ہے۔ ایک بچہ جو باپ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، سونے کے چمچ میں بڑا ہو رہا ہے، اسکول کی فیس بھی آ رہی ہے، ڈیلی سفرے پہ کھانا بھی آ رہا ہے، کپڑے بھی آ رہے ہیں، اس کو کیا ٹینشن ہے؟ اسے کیا پتا کہ کس محنت سے پیسہ کمایا جاتا ہے؟ یا جن کو بڑی آسانی سے مال و دولت مل جاتا ہے ان کو اس چیز کی قدر و قیمت نہیں ہوتی، جن کو صحت ہے لیکن ان کو نہیں پتا۔ ایران کے ایک بڑے آیت اللہ تھے، ان کے بلیڈر میں مسئلہ ہوا، پیشاب کا مسئلہ ہو گیا، تو کہتے مولانا میں تقریباً کوئی 15-20 دن ہاسپٹل رہا، صرف یہ کہ میرا یورین پاس نہیں ہو رہا تھا، ایک چھوٹی سی نجاست ہے یورین کہ وہ یورین پاس نہیں ہو رہا تھا، کہ 20 days میں ہاسپٹل میں رہا، اور اس 20 دن جب ہاسپٹل میں رہا تو تقریباً کوئی $50,000-60,000 خرچہ آ گیا، مہنگا ہاسپٹل تھا، بڑے مسائل ہوئے۔ کہ جب میں ٹھیک ہو کے گھر آیا تب جب بھی ٹوائلٹ جاتا تھا، یورین پاس ہوتا تھا تو اللہ کا کیا کرتا تھا؟ شکریہ ادا کرتا، کھانے پہ نہیں، کہ یہ چیزیں جو باڈی سے نکل رہی ہیں اس پہ بھی بندہ کیا کرے؟ خدا کا شکریہ ادا کرے۔ کئی ایسی چیزیں نعمتیں ہمارے پاس ہوتی ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اے کاش ہم اس چھوٹی چھوٹی نعمت کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرتے، لیکن جب نعمت چلی جاتی ہے پھر انسان کو پتہ چلتا ہے یہ باپ نعمت ہے، یہ ماں نعمت ہے، یہ بھائی نعمت ہیں۔ ان سے پوچھے جن کے ماں باپ زندگی دنیا میں نہیں ہے، پھر انسان کو احساس ہوتا ہے واقعاً کتنی بڑی نعمت خدا نے مجھ سے کیا کر دی ہے؟ دور کر دی ہے۔ یہ تبھی انسان اس مقام پہ پہنچتا ہے جب ہر شے کو نگاہ معرفت کے ساتھ دیکھے، غور و فکر کرے گا تو انسان کو ہدایت ملے گی۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تھوڑا پانی دیجیے گا، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ وعجل فرجہم۔ اب ایک کوشچن، ایک سوال ہے جس کی تفصیل میں کل جاؤں گا، کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ بہترین دین کون سا دین ہے؟ اسلام، اور بقول ہمارے اس میں بہترین فرقہ کون سا ہے؟ شیعیان علی ابن ابی طالب۔ تو اگر بہترین دین اسلام ہے تو ہمیں دنیا کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ رول ماڈل ہونا چاہیے۔ تو کیا ہیں ہم رول ماڈل دنیا کے لیے؟ یو ایس ہم کو فالو کرتا ہے، کینیڈا ہم کو فالو کرتا ہے، آسٹریلیا ہم کو فالو کرتا ہے، UK ہم کو فالو کرتا ہے، یا ہمارے بچے ان کو فالو کر رہے ہیں، ہماری نسلیں ان کو فالو کر رہی ہیں۔ تو ہاں بولنا بڑا آسان ہے کہ دین اسلام بہترین دین ہے، بھئی بہترین تب ہو جب لوگ اسے کیا کریں؟ فالو کریں۔ مسلمان کے گھر کی دیوار پہ تو لکھا ہوتا ہے صفائی نصف ایمان ہے، اسی کے نیچے کچرا پڑا ہوتا ہے۔ اب یہاں بنے دو مسلمان، ایک بنا ذکری مسلمان، ایک بنا فکری مسلمان۔ ہماری پوری قوم کس پہ لگی ہوئی ہے؟ ذکر پہ لگی ہوئی ہے، اللہ اللہ اللہ، خانقاہیں بھری ہوئی ہیں، ہو لگے ہوئے ہیں، لیکن فکر زیرو۔ کربلا میں کسے ہدایت ملی؟ فکر والے کو یا ذکر والے کو؟ ذکر بھی اچھی چیز ہے لیکن خالی ذکر کسی کام کا نہیں ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ مولانا کہنے بھائی ذکر ہی نہ کرو، زیارت ہی نہیں پڑھو، قرآن نہیں پڑھو، لیکن جو پڑھ رہے ہو اس پہ فکر بھی تو کرو۔
آیت اللہ قرآتی فرماتے ہیں کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا. یا علی کہنا کیا ہے؟ آسان ہے. علی کے ساتھ رہنا کیا ہے؟ مشکل ہے. ایک تو خدا نے انسان کو بنایا, ہم نے کہا کتاب ہدایت دی. اب سوال ہے جب خدا نے کتاب ہدایت دی تو پھر کتاب ہدایت میں ہمیں شریعت دی. شریعت کا مطلب خدا نے ہمیں زندگی کے طور و طریقے سکھائے کہ میں نے زندگی گزارنی کیسے. اب سوال یہ ہے کہ میں زندگی گزاروں کیسے, تو کیا خدا اس کے لیے مجھے کوئی سسٹم نہیں دے گا؟ کیا انسان وداؤٹ سسٹم رہ سکتا ہے؟ مسلمان پر انگلینڈ میں رہ رہا ہے, سسٹم کون چلا رہا ہے؟ دا گورنمنٹ. بیوی نے طلاق لی, اکارڈنگ دا سسٹم شوہر کا آدھا کس کے پاس چلا گیا؟ بیوی کے پاس. آسٹریلیا کی خواتین نے پوچھا کہ مولانا طلاق ہو گئی ہے اور گورنمنٹ نے آدھا میاں کا ہمیں دے دیا ہے. میں نے کہا یہ سوالیہ ہے. اگر شوہر راضی نہیں تو اس آدھا حلال ہوا یا حرام ہوا؟ کہ نہیں مولانا میں نے کیس کر کے زبردستی گھر بھی ہتھیا لیا ہے اس سے, اور اسی گھر میں آپ سے مجلس پڑھوانی ہے. یہ کلیش بٹوین ٹو سسٹمز, سسٹم آف اسلام اور جو ہمارا آج کا سسٹم ہے. بچی اسکول جا رہی ہے کس سسٹم کے تحت؟ بیٹا اسکول جا رہا ہے کس سسٹم کے تحت؟ مولانا مجلس کر رہے ہیں, درس ہو رہا ہے, بڑی محنت کر رہے ہیں, لیکن بچے نہیں سدھر رہے, گناہ بہت بڑھ چکا ہے, سوسائٹی بگڑ چکی ہے. کیسے سوسائٹی بنے گی؟ کیونکہ ہم پراپر سسٹم آف اہل بیت کو فالو نہیں کرتے. اور یہ ہمارا ماننا ہے کہ اہل بیت نے آپ کو سسٹم دیا ہے. اگر امام معصوم کی ڈیوٹی ہے, ڈیوٹی آف امام حسین ہے کہ ہمیں ہدایت دے, یہ ڈیوٹی امیر المؤمنین کی ہے کہ ہمیں ہدایت دے. خدا پوچھے گا نبیوں سے, اماموں سے کہ تم نے امت کے لیے کیا کیا؟ کہ مولا حسین کربلا جا رہے ہیں, اتنی بڑی قربانی کس کے لیے دے رہے ہیں؟ آپ کو اور میرے لیے دے رہے ہیں. کہ جس سسٹم آف کربلا کی وجہ سے آج شیعہ کہیں بھی جاتا ہے وہ امام باڑہ ضرور بناتا ہے. ایک پوری سویلائزیشن ہے, سویلائزیشن آف کربلا, جس میں نوحہ, مرثیہ, مجلس, ماتم, اور اسی مجلس کے ذریعے سے آپ کو دین دیا جاتا ہے. کیونکہ دین نہ اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے نہ آپ کے نارمل لائف میں. آپ 5 منٹ کے لیے سوچو کہ تشیع سے مجالس کو لے لیا جائے, عزاداری امام حسین کو لے لیا جائے, تو ہمارے پاس باقی رہتا کیا ہے؟ ہم پراپر ایک سیکولر مسلم بن جائیں گے. آج اگر ہم بچے ہوئے ہیں تو کس کی وجہ سے؟ مجلس امام حسین کی وجہ سے. اور یہ حقیقت ہے, جو لوگ جتنا مجلس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں وہ اتنا دیندار رہتے ہیں. جو لوگ جتنا مسجد سے, مجلس سے, امام بارگاہ سے دور رہتے ہیں, یا جن کے بچے دور رہتے ہیں, آپ تو کیوں بچے ریلیجس بھی زیادہ نہیں ہوتے. نور کے قریب آؤ گے تو نورانی بنو گے, اندھیرے میں جاؤ گے تو ظلمتوں میں پڑ جاؤ گے. تو کیسے ممکن ہے کہ اہل بیت ہمیں سسٹم نہ دیتے؟ اب ظاہر امام اگر ہیں تو امام کو حکومت چاہیے, اور بالفرض اگر امام کو حکومت نہ ملی دین, آپ موریشس میں اسلامی حکومت نہیں دین, میں یو ایس میں ہوں وہاں کوئی اسلامی حکومت نہیں دین, کیونکہ امپلیمنٹ کون کروائے گا؟ حاکم. آپ ایک چھوٹی سی ویکسین اگر نہیں لگا اور حکومت سختی کر دے کہ بھائی لگانی ہے, کیا کر سکتے ہو آپ کو کرنا پڑے گا. چھوٹا سا اسلام کا حکم ہے کہ خاتون اگر بیمار ہو جائے تو لیڈی ڈاکٹر کو دکھائے. ہاں, ایک مرتبہ پرائرٹی ہے کہ لیڈی ڈاکٹر کو دکھائے, اور وہاں پہ تو واجب ہے جہاں پہ انسان محرم نامحرم کو ٹچ کرنے والا معاملہ ہو, وہاں پہ کہا اگر تمہاری کنٹری میں نہیں تو نیبر کنٹری میں چلے جاؤ. اپنے کھانے پہ خرچہ کرتے ہو, اپنے پینے پہ خرچہ کرتے ہو, تھوڑا اپنی غیرت پہ خرچہ کرو, تھوڑا اس چیز پہ پیسہ لگاؤ, انویسٹ کرو. کہ جناب نہیں. اب مولانا آئے ممبر پہ اور مولانا نے بڑی آسانی سے پڑھ دیا کہ جناب لیڈی ڈاکٹر میل ڈاکٹر کو نہیں دکھا سکتی. ہم تو پڑھ کے چلے گئے. وہ خاتون نے فون کیا, مولانا میں بیمار ہوں, مثال دے رہا ہوں ایگزامپل, میں بیمار ہوں اور پورے موریشس میں لیڈی ڈاکٹر ہے ہی نہیں مثلا, جو خاص بیماری میرے پاس ہے اس کے لیے تو ہے ہی نہیں. دین میں نے کیا کرنا ہے؟ سسٹم صرف آرڈر نہیں دے گا, سسٹم فیسیلیٹیٹ بھی کرے گا. کہ اگر بول رہا ہے لیڈی ڈاکٹر کو ہی دکھانا ہے لیڈی نے, تو یہ کس کی ڈیوٹی ہے؟ سسٹم کی ڈیوٹی ہے.
کہ وہ میڈیکل یونیورسٹی بھی بنائے اور اس میں لیڈی ڈاکٹرز کو کیا کرے، تیار بھی کرے۔ ایک مرتبہ بچی ڈاکٹر بننے جاتی ہے وداؤٹ اینی ایم، ایک مرتبہ ڈاکٹر بننے جاتی ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں، فلاں سبجیکٹ کی ڈاکٹر بنوں، فلاں فیلڈ کی ڈاکٹر بنوں، اور اس لیے بنوں تاکہ لیڈیز آ کے کس کو دکھائیں، لیڈیز دکھائیں۔ اب اس کا پڑھنا کیا بن جاتا ہے، عبادت بن جاتا ہے، کیونکہ یہ شریعت کا ایک خلا جو سوسائٹی میں موجود ہے اس خلا کو کیا کر رہی ہے، پورا کر رہی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا تھا، الٹ تھا۔ ہم نے آرڈرز تو دیے کہ نہیں دکھانا، لیکن سسٹم کریٹ ہی نہیں کیا۔ میں کسی اور ملک کی نہیں، ایران کی بات کر رہا ہوں۔ ہمیں اپنی بچی کے لیے 7 ایئرس کی ہوئی بچی، تو ہم نے کہا بچی اب 7 سال کی ہے تو اس کے لیے ہم کپڑے لیں جا کے۔ تو معصوم کا فرمان ہے 7 ایئرس کے بعد اسپیشلی اپنی بچیوں کو حیا سکھایا کرو، اپنے بیٹوں کو غیرت سکھایا کرو۔ اب 7 سال کی بچی ہے، ہم نے کہا ہاف سلیف نہیں پہنے، فل سلیف پہنے، ایسے کپڑے نہ ہوں جو نازک ہوں، لمبی شرٹس ہوں جو گھٹنے تک ہوں، تاکہ بچیوں کو اسی ایج سے کیا سکھایا جائے، حیا سکھایا جائے۔ میں کسی اور کنٹری کی بات نہیں کر رہا، ایران مشہد کی بات کر رہا ہوں۔ بازار رضا کے پیچھے کپڑے کی بہت بڑی مارکیٹ ہے، تقریباً 3-4 مال اس کے پیچھے بنے ہوئے ہیں۔ تو کو 4-5 گھنٹے میں ڈھونڈتا رہا کہ 7-8 سال کی بچی کے ایسے کپڑے مل جائیں جو فل سلیف میں ہو، مجھے نہیں ملے۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں، ریپبلک آف اسلامی ایران کی بات کر رہا ہوں، شیعہ اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں ملے کپڑے، کیونکہ وہاں جتنے کپڑے تھے وہ کہاں سے آتے تھے، ایران میں 80-90% کپڑے ترکی سے امپورٹ ہوتے ہیں۔ ترکی کس کے کلچر کو فالو کرتا ہے، ویسٹرن کلچر کو فالو کرتا ہے۔ یہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوتی ہیں، لنک اپ ہوتی ہیں۔ 5-6 گھنٹے ڈھونڈنے کے بعد کپڑے نہیں ملے، ہم نے کہا بھائی پاکستان سے ہی آرڈر دے دیں گے، بنے بنائے کپڑے فل سلیف میں آ جائیں، نہیں ملے۔ اب سوال ہے اس ملک میں اگر کوئی مولوی ممبر پہ آ کے یہ بولے اپنی بچیوں کو حیا سکھاؤ، صحیح کپڑے پہناؤ، اور ایک بندہ با حیا بننا چاہے اور مارکیٹ میں چیز ہی اویلیبل نہیں ہے، تو حیا کہاں سے آئے گا؟ ممبر سے صرف دین کا اعلان کرنا اور ہے، کیونکہ مولوی کا کام نہیں جا کے فیشن انڈسٹری میں کوئی فیکٹری لگائے، مولوی کا کام نہیں کہ جا کے میڈیکل یونیورسٹی لگائے۔ یہاں پہ کوئی سسٹم ہونا چاہیے۔ سسٹم کا مطلب یہ ہے کہاں کہاں شریعت کے خلا موجود ہیں۔ ڈیلی بیٹھ کے مسجد میں یہ کہنا العجل العجل العجل، ملائیے ملائیے، بھائی کیا کہ کرے امام زمانہ، یونیورسٹی تو تم نے بنانی ہے، کام امام زمانہ آپ ہی سے لیں گے، لیکن ہم نے ساری ڈیوٹیز امام زمانہ پہ چھوڑ دی۔ مولا آپ آؤ گے تو پھر سارا کام ہوگا۔ بھائی کیسے ہوگا؟ جب نسلیں پاک نہیں ہوں گی، جب نسلوں میں غیرت نہیں ہوگی، جب نسلوں میں حیا نہیں ہوگا، تو یہی فوجی چاہیے امام زمانہ کو۔ کیوں کہا جب 313 ہو جائیں گے تو امام زمانہ کا، اٹ مینز ملینز میں بھی وہ 313 ویسے نہیں ہے، کیونکہ ہم اس سسٹم کو بلڈ کرنے کے لیے 0% بھی محنت اور زحمت نہیں کر رہے۔ حیا حیا کہنا آسان ہے، لیکن اس حیا کے لیے میں نے کتنی محنت کی ہے کہ ہم ممبر سے پڑھنے کے جناب حلال گوشت کھانا ہے، لیکن یہاں ایک کسائی خانہ حلال کا نہ کھولا جائے۔ ہر دکان پہ پورک تو ملے پر مرغی اور گوشت نہ ملے۔ تو نسلیں حلال کی طرف، اچھی چیزوں کی طرف تبھی جاتی ہیں جب آپ ان کے لیے چیزیں کیا کرتے ہو، پرووائڈ کرتے ہو۔ لیکن ہماری پوری امت ذکر پہ لگی ہوئی ہے۔ 60,000 مسلمان فلسطین میں مارے گئے۔ پوری دنیا میں کہتے ہیں 300-350 ملین شیعہ ہیں، 1 سے 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں۔ تو میں نے کہا میں ایک چیلنج دیتا ہوں، سارے مسلمانوں کو آپ جمع کرو، مکے میں، مدینے میں، انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، ٹیونس میں، گلف میں، سارے مسلمان جمع ہو کے بولیں پروردگارا اسرائیل کو نیست و نابود فرما، اور سب کہیں آمین۔ کچھ ہوگا اسرائیل کو میرے ذکر کرنے سے؟ لاکھوں کی تعداد میں ریلیاں نکالو۔ امریکن ایمبیسڈر ہنس رہا تھا جب کراچی میں ایک ریلی نکلی کہ جناب اتنی بڑی ریلی آپ کے خلاف نکلی۔ اس نے کوئی بات نہیں، سب کے ہاتھ میں جو بوٹل ہے وہ ہماری کمپنی کی ہے۔
کہ شام کو جب یہ ریسٹ کریں گے نا برگر ہمارے ہی کھائیں گے یہ لوگ، کوئی بات نہیں، ساری ریلیاں نکال کے ہم پھر میکڈونلڈ کے برگر کھائیں اور ہاتھ میں نیسلے کی بوتلیں ہوں کہ کوئی بات نہیں، پانی تو ہمارا ہی پئیں گے، برگر تو ہمارے ہی کھائیں گے۔ ان کا برگر کھا کے ان سے کیا مقابلہ کرو گے؟ انہی کا پانی پی کے ان کا کیا مقابلہ کرو گے؟ پوری امت بھی جمع ہو جائے اور نعرے لگاتی رہے کہ فلاں مر جائے اور فلاں یہ ہو جائے، ہمارے نعرے لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کہ مولانا فلاں مولوی صاحب کے تعویذ میں بڑا اثر ہے، ہاں بڑا مولانا بڑے شف ہیں، ایک پھونک مارتے ہیں لوگوں کو شفا مل جاتی ہے۔ میں نے کہا سارے شفو بابوں کو جمع کرو، سارے تعویذ والوں کو جمع کرو اور بولو ایک تعویذ بناؤ ٹرمپ صاحب کے خلاف۔ میں کہا یہ اثر ہے تو اثر کرنا چاہیے، اتنے مسلمان ولی اور فلاں مرشد و فلاں یہ اور فلاں وہ، بناؤ تعویذ۔ تمہاری نمازوں میں اثر ہے تو پڑھو کوئی ایسی نماز، تمہاری دعاؤں میں اثر ہے تو کرو کوئی ایسی دعا جس سے دشمن اسلام کیا ہو جائے، نیست و نابود ہو جائے۔ آیت اللہ سے لے کے مجتہد تک، مجتہد سے لے کے بچے سے بچہ دعا کر رہا ہے۔ ہم بھی مجلس ختم ہو کہیں گے خدا دشمنان اسلام کو نیست و نابود، سب کہیں گے آمین۔ میری دعا سے کتنے دشمن اسلام مریں گے؟ دعا موٹیویٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے، دعا یہ بتانے کے لیے ہوتی ہے کوئی دشمن اسلام ہے۔ اور جب تم آمین کہہ رہے ہو، یہ بالکل اسی طرح ہے، پروردگار امام زمانہ کا ظہور فرما، آپ کہتے ہو الہی آمین۔ بھائی آمین کا مطلب ہے کچھ کرو ظہور امام زمانہ کے لیے پریکٹیکلی۔ ایران کے مولانا تھے، شاید اس دن بتایا کہ نہیں بتایا، شاید بتایا، یاد نہیں ہے مجھے۔ ڈیلی کہتے تھے مولانا میری بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، تو آپ مجلس میں کائنڈلی، بڑی مشکل سے اس کو مجلس میں لایا ہوں، تو مولانا 3-4 حدیثیں نماز کے لیے پڑھ لیجئے، نمازی بن جائیں۔ مولانا کہتا پہلے دن آیا اور میں مجلس تھا، بھول گیا، ٹاپک کوئی اور تھا۔ کہا مولانا میں اتنی بڑی محنت زحمت سے لاتا ہوں بیوی کو مجلس میں، کہیں آتے نا مولانا آج بچے کو لایا ہوں، ہاں تو تھوڑا اس پہ پڑھ لیجئے گا۔ مولانا کہ ٹھیک ہے کل آنا اور مجھے ذرا ایسے اشارہ کرنا تاکہ میں کہیں بھی ہوں نماز پہ پڑھنا شروع کر دوں۔ اگلے دن آیا اور مسجد کے اینڈ میں کہ مولانا میں آ گیا ہوں، ہوم آفس بھی آیا ہوا ہے۔ مولانا کہتے ہیں کیا ٹاپک تھا مجھے نہیں یاد، میں نے وہیں پہ کٹ کیا اور فوراً کہا الصلاۃ۔ لوگوں نماز کی اہمیت ہے، جو نماز کو خفیف سمجھے وہ ہم اہل بیت میں سے نہیں، وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ 3-4 حدیثیں پڑھی۔ اگلے دن پھر آیا کہ مولانا آئی ہوئی ہیں، کہ پھر میں نے ٹاپک کیا تھا، میں نے کہا صلاۃ، نماز۔ تیسرے دن، چوتھے دن کا 9-10 دن محرم گزر گیا، عشرہ ختم ہوا، مومن مجھ سے ملنے آیا، میں نے ہاں بھائی بتاؤ نماز پڑھتی ہے کہ نہیں؟ ٹاپک کیا تھا میں نے چھوڑ کے فوراً میں نے نماز پہ پڑھنا شروع کیا۔ نہیں مولانا اب بھی نہیں پڑھ رہی ہے۔ کہ بھائی 9 دن میں نے نماز 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 پڑھ کیوں نہیں رہی ہے؟ مسئلہ کیا ہے تمہاری بیوی کو؟ کہ مولانا کہتی ہے جب تو پڑھے گا تو پھر میں پڑھوں گی۔ کہ بندے بدبخت تو نماز نہیں پڑھتا، وہ کہہ رہا بیوی کو نماز سکھا، خود نہیں پڑھتے ہو؟ کہ نہیں میں تو نہیں پڑھتا مولانا۔ ہاں یہ ہمارا حال ہے، خود ظالم ہیں لیکن کہتے خدا امریکہ ہے ظالم کو یہ کر دے، خود غاصب ہوں گے خدا امریکہ کو یہ کر دے۔ ذکر سے میرے عزیز کچھ نہیں ہوتا، ذکر یاد آوری کے لیے ہے۔ کہ امام رضا فرماتے کوئی بندہ توبہ کرے لیکن اس نیت سے توبہ کرے کل جا کے پھر گناہ کروں گا، کہ یہ توبہ نہیں، مذاق اڑا رہا ہے پروردگار عالم کا۔ ذکر کا مطلب ہے جو کر رہے ہو، جو کہہ رہے ہو، پھر اس کے لیے کیا کرو، محنت بھی کرو، زحمت بھی کرو۔ تو یہ پاسبل نہیں کہ اہل بیت ہمیں وداؤٹ سسٹم چھوڑ کے چلے جائیں اور مسلمانوں کو کہیں بس خانقاہوں میں بیٹھ کے کیا کرو، دعائیں کرو۔ 60-70 ہزار بچے مسلمانوں کے مر جائیں، آپ بیٹھ کے دعا کرتے رہو۔ پریکٹیکلی تم نے کیا کیا؟ کون سا سسٹم تم نے بنایا؟ مولانا بیٹی حجاب نہیں کرتی، تم نے سسٹم کون سا بنایا کہ حجاب کرے؟
بیٹا نماز نہیں پڑھتا. تم نے کس سسٹم کو فالو نہیں کیا کہ بیٹا نماز نہیں پڑھتا؟ مولانا آج بیمار ہیں، بھائی بیمار کیوں ہو؟ تم نے کس سسٹم کو فالو کیا؟ تو اہل بیت نے ہمیں کیا دیا ہے؟ ایک سسٹم دیا ہے. جب تک ہم اس سسٹم کو، اور یہ سسٹم کسی کے پاس نہیں ہے. اب آپ کہیں گے وہ سسٹم کیا ہے؟ وہ سسٹم آف ولایت اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام ہے. اب یہ ولایت کیا ہے؟ ہم نے ولایت کو محدود کر دیا ایک نعرے میں کہ ولائی کون ہے؟ جو یا علی بڑا کہتا ہے. آج کل تو ہمارے بعض لوگوں نے لمبے لمبے نعرے، جب تک سانس چل رہی ہے تو نعرے. بھئی اس سے کیا ملے گا؟ جنت ملے گی، ثواب ملے گا. حدیث رسول ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کیا ہے؟ عبادت ہے. لیکن یہ کب کہا آپ اتنے لمبے لمبے کرو؟ ذکر علی کا مطلب ہے یاد امیر المؤمنین. 24 گھنٹہ علی کو یاد رکھو تاکہ شجاعت امیر المؤمنین یاد رہے، غیرت علوی تمہارے وجود میں یاد رہے، ظلم کے سامنے کھڑا ہونا تجھے کیا رہے؟ یاد رہے. یہ نہیں کہ ہم صرف ذکری مسلمان بنیں اور فکر امیر المؤمنین کو ذکر سے کیا کر دیں؟ خارج کر دیں. کیسے ممکن ہے کوئی علی کا نام لے صاحب غیرت نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے کوئی حسین کا نام لے صاحب صبر نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے کوئی حسن ابن علی کا نام لے صاحب سخاوت نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے کوئی سیدہ فاطمہ زہرا کی ماننے والی ہو صاحب حیا اور عفت نہ ہو؟ تو پورا ایک آئیڈیالوجی ہے. ہم صرف نام علی کو نہیں مانتے، آئیڈیالوجی آف امیر المؤمنین کے فالوورز ہیں، آئیڈیالوجی آف جناب سیدہ کے فالوورز ہیں. اب وہ آئیڈیالوجی کیا ہے؟ وہ ولایت امیر المؤمنین ہے. ولایت وہ ولایت امیر المؤمنین کیا ہے؟ وہ سسٹم جو اہل بیت دے کر گئے. آج عربک کا ترجمہ کریں ولایت مینز گورننس آف امیر المؤمنین. ولایات متحدہ، دبئی جاتے ہو نا UAE تو کیا لکھا ہوتا ہے؟ ولایات متحدہ. یعنی ڈفرنٹ گورنمنٹس کا آپس میں یونٹی ہے. یا یونائٹڈ اسٹیٹ بھی آپ بولتے ہو نا، تو اسٹیٹ آف امیر المؤمنین کو بولتے ہیں ولایت امیر المؤمنین. اب سوال ہے 1400 سال کے بعد آج میں کیسے اسٹیٹ بناؤں امیر المؤمنین کا؟ تو اکثر شیعہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خمینی صاحب کی طرح کوئی پتہ نہیں حکومت گرا کے کیا بنانی ہے؟ حکومت بنانی ہے. نہیں میرے عزیز، یہ امپاسبل ہے. آپ دنیا میں اپنی حکومتیں بناؤ. موریشس میں کوئی 200-250 لوگ ہو، کیا حکومت بناؤ گے؟ کہیں پہ 5000-6000، کیا حکومت بناؤ گے؟ لیکن فرمایا نہیں، شیعہ بغیر حکومت کے رہ نہیں سکتا. تم نے انڈر ولایت آف امیر المومنین رہنا ہے. ولایت علی کیا ہے؟ وہ سسٹم آف ولایت کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں دا سسٹم آف لیڈرشپ. کل اس کی تفصیل میں آؤں گا کہ شیعہ کسی بھی سوسائٹی میں رہے، یہ وداؤٹ لیڈر سروائیو نہیں کر سکتا. کہ سفر پہ بھی جاؤ 40 لوگوں کسی ایک کو کیا بناؤ؟ لیڈر بناؤ. پھر لیڈر کی خصوصیات کیا ہوں؟ ولائی لیڈر ہونا چاہیے. صائنا لنفسہ ہو، اپنے نفس پہ قابو پانے والا ہو، ہوا و ہوا سے نفس پہ قابو پانے والا ہو، اپنے غصے پہ، اپنی زبان پہ قابو پانے والا ہو. اس سسٹم آف ولایت کی ٹریننگ کہاں ہوتی ہے؟ وہ سارا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے. جب آپ کے بچے اس سسٹم سے ہوتے ہوئے باہر نکلیں گے دن آپ مضبوط ہوں گے. ایک سسٹم آف ولایت، اور سسٹم آف ولایت کی سپورٹ میں کیا رکھا؟ نظام خمس کو رکھا، دا پاور آف اکنامک، یہ آپ کو دیا گیا. لیکن اس کی پوری ترتیب خدا نے قرآن میں بتائی ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ عجب ہے، قرآن میں جہاں جہاں صلاۃ ہے وہاں زکوٰۃ ہے. آپ نہیں دکھا سکتے خدا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور کیا دو؟ زکوٰۃ دو. کہیں نہیں کہ نماز پڑھو. قیام الصلاۃ ہے، قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی. یہ نہیں کہا آؤ نماز پڑھو، کہ نہیں اقیموا الصلاۃ، نماز کو کیا کرو؟ قیام الصلاۃ سے مطلب کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع میں چلے جاؤ. یہ نہیں کہا سجدے کرنے والوں کے ساتھ سجدے میں چلے جاؤ، جو کھڑے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کہ نہیں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع میں چلے جاؤ. یہ کون ہے رکوع کرنے والے؟ یہ کیا ہے نماز جس کے لیے حکم ہے اقیموا الصلاۃ؟ اور عجب ہے جب علی کی ولایت کا بھی اعلان ہوتا ہے تو کس میں ہوتا ہے؟ نماز میں ہوتا ہے. اور بالخصوص کس میں ہوتا ہے؟ رکوع میں ہوتا ہے. اور زکوٰۃ کا ذکر کرنے کے بعد انگوٹھی بھی کیا کر رہے ہیں؟ راہ خدا میں دے رہے ہیں. ولایت
خیرات کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ولایت نماز کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ولایت کا اعلان رکوع میں ہو رہا ہے۔ تو اتنا تو پتہ چلا کہ ولایت اور نماز کا گہرا تعلق ہے۔ یہ پورا نظام ولایت ہے جو ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آیا، اور ہم اس نظام سے دور ہیں۔ اور اگر آپ کا دشمن ہلکا پھلکا بھی اس نظام کو فالو کرتا ہے، خدا اسے کیا دیتا ہے؟ کامیابی دیتا ہے۔ اسلام میتھ ہے، اسلام اصولوں کا مکتب ہے۔ اس اصول پہ کافر بھی عمل کرے گا، کامیابی ملے گی، مسلمان عمل کرے گا، دگنی کامیابی ملے گی۔ لیکن اگر آپ اصول اسلام پہ عمل نہیں کرو گے تو نہ دنیا میں کامیابی ملے گی نہ آخرت میں کامیابی ملے گی۔ پانی ہے، ایک خاص ڈگری پہ بوائل ہوتا ہے، اب اس کو کوئی بھی بوائل کرے یہ بوائل ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ کے لیے ہے، زہر کھاؤ گے بدن کو نقصان ہوگا، اچھی چیز کھاؤ گے بدن کو فائدہ ہوگا۔ تو خدا نے اصول بتائے ہیں، اگر ان اصولوں پہ ہم عمل کریں، جنت کا راستہ بھی وہی اصول ہیں، جہنم کے راستہ بھی وہی اصول ہیں، لیکن شرط یہ ہے ان اصولوں پہ انسان کیا کرے؟ عمل کرے، اور نظام ولایت کے نیچے زندگی گزارے۔ اب نظام ولایت کیا ہے؟ انشاءاللہ اس کی تفصیل میں ہم کل آئیں گے، جس کا ذکر پروپر پروردگار عالم نے قرآن میں کیا ہوا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ وعجل فرجہم، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ جو دا گولڈن ٹائم آف شیعہ جو تھا وہ امام جعفر صادق کے زمانے کے بعد تھا۔ 5ویں امام، 6ٹھے امام، 7ویں امام۔ آپ کی 80% آف احادیث 2 اماموں سے ہیں، 5واں امام، 6ٹھا امام۔ امام زین العابدین نے صرف دعائیں دی ہیں، دعائے مکارم الاخلاق، دعائے ابو حمزہ سمالی، صحیفہ سجادیہ۔ شاید آپ کے ذہن میں پیدا ہو امام نے کوئی خطبہ نہیں دیا، مولا نے کوئی تبلیغ نہیں کی۔ ہر معصوم نے اپنے زمانے کے خلا کو کیا کیا ہے؟ پر کیا ہے، بھرا ہے۔ اگر یہ میری اسٹڈی نہ ہو کہ آج اس وقت میں میرے نسلوں کو، میرے جوانوں کو، میرے بچوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور وہ اسپیس کو میں فل نہ کروں، مطلب میں احمق ہوں۔ کبھی سوچیں کہ امام نے اتنی دعائیں کیوں پڑھی؟ کہ امیر المومنین نماز نہیں پڑھتے تھے یا زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ مولا کے لیے جو لقب زیادہ مشہور ہے کہ امیر المومنین، شیر خدا، مشکل کشا، شجاع، بہادر، نڈر، اسد اللہ، امیر ان کا لقب ہے۔ امام حسین بھی بہت نماز پڑھتے تھے لیکن لقب ہے شہید، صابر۔ امام حسن بھی بہت نمازیں پڑھتے تھے لیکن لقب ہے سخی۔ 4تھے امام کو خاص لقب ملا زین العابدین، سید الساجدین۔ کس کس امام میں ایک صفت سب سے زیادہ ظاہر ہوتی تھی، اور وہ صفت ہی زیادہ ظاہر کیوں ہوتی تھی؟ وہ حکمت ہے، کیونکہ 4تھے امام کھلم کھلا تبلیغ نہیں کر سکتے تھے، نہ ممبر پہ جانا، نہ لوگوں میں تبلیغ کرنا، سخت حالات اتنے تھے۔ اور جس زمانے میں امام زین العابدین رہتے تھے وہ زمانہ فاسق، فاجر، لوگ نماز سے دور، لوگ دین سے دور۔ تو کہا کہ فاسقوں کے بیچ میں یہ سب سے بڑی تبلیغ ہے کہ کوئی بندہ نمازی ہو۔ مثلا آپ کی مسجد میں کوئی نہ آئے نماز جماعت کے لیے، کہ 4-5 لوگ ڈیلی آئیں مسجد میں، تو سارے لوگ کیا بولیں کہ جناب یہ کون ہے؟ ڈیلی جماعت میں آنے والا نمازی ہے۔ تو یہ تبلیغ نہ بھی کرے، اس کا آنا اور جانا یہ دین اسلام کی سب سے بڑی تبلیغ ہے۔ وقت کا حاکم کھڑا ہے کہ میں نے حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، کوئی راستہ نہیں دے رہا، کہ اچانک دیکھا لوگوں نے راستہ کھولنا شروع کر دیا، تو کہا کہ یہ کون ہے جس کے لیے لوگ راستہ دے رہے ہیں؟ بڑی آسانی سے گئے، بوسہ دیا اور واپس گئے، کہ میں حاکم میں بادشاہ کھڑا ہوں لیکن مجھے کوئی راستہ نہیں دے رہا، کہ جناب آپ بادشاہ ہو گئے لیکن یہ زین العابدین ہے، یہ سید الساجدین ہے۔ کربلا میں جتنے لوگ قتل کرنے آئے تو کہا امام حسین کو بغضاً لابیک، تیرے بابا کے بغض میں۔ امت جب صلوات پڑھتی تھی تو انہوں نے آل محمد کو نکال دیا تھا صلوات سے۔ بنو امیہ لکھتے تھے وہی جو آج جیسے عامہ مسلمین پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، آل کو نہیں لگانا۔ آپ بالخصوص دیکھو گے امام زین العابدین کی دعائیں جو مومنین پڑھتے ہیں، امام نے ہر لائن کے بعد محمد اور آل محمد پہ کیا بھیجی ہے؟ صلوات بھیجی ہے، کہ خصوصیت امام زین العابدین کی دعاؤں میں۔ اور وہ دعائیں اتنی امام نے عام کر دی تاکہ آل کو پھر سے محمد سے کیا کیا جائے؟ جوڑا جائے، جو دشمنوں نے کیا کیا تھا؟
نکالا تھا۔ دوسرا کارنامہ، آپ کا کوئی معصوم نہیں جس نے اتنے غلام خریدے ہوں جتنے آپ کے چوتھے امام نے خریدے، زین العابدین۔ ایک حدیث میں تحقیق میں پتہ چلتا ہے تقریباً 15 سے 18 ہزار کے قریب سرونٹ اور غلام خریدے اور امام نے آزاد کیے۔ یہ ابو حمزہ سمالی کون ہے؟ امام کا خریدا ہوا غلام ہے، جن کو امام نے کیا کر دیا تھا؟ آزاد کر دیا تھا۔ لوگ پریشان ہیں کہ امام اتنے غلام کیوں خریدتے تھے؟ کہ کربلا میں کتنے تھے امام حسین کے پاس؟ 72۔ اور جب امام محمد باقر نے درس دینا شروع کر دیا تو کہتے 5 سے 10 ہزار کے قریب مولا کے شاگرد، ریگولر شاگرد، کہ جب شیعہ تھے ہی نہیں، اتنے شاگرد اچانک کہاں سے پیدا ہوئے؟ کہ بعد میں پتہ چلا یہ زین العابدین کے خریدے ہوئے غلام تھے جنہیں شیعہ بناتے تھے پھر آزاد کر دیتے تھے۔ مقصد غلام خریدنا نہیں تھا، کیونکہ ممبر پہ جا کے تبلیغ نہیں کر سکتے، تو امام غلام خریدتے تھے، گھر میں سال 6 مہینہ 2 مہینہ رکھتے تھے، اور پھر وہ کیا بن جاتے تھے؟ علم اہل بیت سے مزین ہو جاتے تھے، شیعہ بن کے معاشرے میں چھوڑتے تھے۔ ملتا ہے مدینے میں قحط آ گیا، بارش نہیں برس رہی، کھانا نہیں۔ ایک شخص کہتا ہے ماؤں کی گودوں میں بچے رو رہے تھے، پر بھوک اور افلاس کی وجہ سے ان ماؤں کا دودھ خشک ہو چکا۔ کہتا میں نے دیکھا 3 دن صحرا میں جا کے انہوں نے دعائیں مانگی، بارش کا قطرہ نہیں بہا۔ اب یہ بچے، یہ مائیں روتی ہوئی آ رہی تھی، پروردگارا کیسا غضب ہے تیرا کہ بارش نہیں برس رہی، دعائیں کر کر کے تھک گئے۔ کہتا جب یہ واپس آ رہی تھی، یہ ماں رو رہی ہے، اس کی گود میں ایک 6 مہینے کا بچہ، 2 مہینے کا بچہ، وہ زار و قطار رو رہا ہے۔ کہتا میں نے دیکھا بازار میں غلام کھڑا ہے، حبشی غلام کالے رنگ والا۔ اس نے اس بچے کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ آئے۔ انسان ہے بے ساختہ، اس نے کہا پروردگار اس بچے پہ رحم فرما، اپنی بارش کے چند قطرات آسمان سے نازل فرما تاکہ یہ بچہ بچ جائے۔ کہ اس نے بس زبان سے کہنا تھا، ایسے لگا جیسے بادل دوڑے دوڑے آئے اور ٹوٹ کے ان لوگوں پہ برسے، اور ایسی بارش ہوئی مدینے میں کہ ہمیں پریشان۔ اکابر گئے، دعائیں مانگی پر خدا نے قبول نہیں کی۔ یہ کون ولی خدا ہے جس نے کہا اور خدا نے بادلوں سے بارش برسا دی؟ کہتا میں نے اس غلام کا پیچھا کیا، پیچھا کرتے کرتے مدینے کی گلیوں میں چلتے چلتے گھر پہ دستک دی، دروازہ کھلا اور اندر چلا گیا۔ میں نے دروازے پہ دستک دی، کنیز باہر آئی۔ میں نے کہا کس کا گھر ہے؟ کہ زین العابدین کا گھر ہے، سید الساجدین کا گھر ہے۔ میں نے کہا مل سکتا ہوں آپ کے مولا سے؟ کہا۔ امام نے اذن دیا، یہ گھر کے اندر گیا، بیٹھا بیرونی امام میں۔ امام نے کہا جی بولیے کیوں آئے؟ کہ میں نے آپ کے گھر میں ایک حبشی غلام کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جتنی قیمت بولیں گے میں خریدنے کے لیے تیار ہوں، یہ غلام مجھے دے۔ امام نے کہا کیوں؟ کہ آپ کو نہیں پتا، بڑا مستجاب دعویٰ ہے۔ امام زین العابدین کو کہے کہ آپ کو نہیں پتا، یہ مدینے کے لوگوں کی حالت تھی، ہیرے تھے پر ہیرا شناس نہیں تھے۔ کہ آپ کو نہیں پتا، بڑا مستجاب دعویٰ ہے۔ امام کہا اچھا کون غلام؟ امام نے آواز دی غلاموں کو، کافی غلام تھے امام کے گھر میں، لائن سے کھڑے ہو گئے۔ امام نے کون سا غلام؟ اس نے کہا یہ والا۔ امام نے کہا کیا کیا اس نے؟ کہ لوگ پیاس بھوک افلاس و عطش سے مر رہے تھے، اس نے زبان سے بس کا پروردگارا بارش برسا دے، اور خدا نے بارش برسانا شروع کر دی۔ غلام آگے آیا، امام نے مسکرا کر دیکھا کہ غلام کب سے یہ کرامتیں دکھلانے لگے؟ تو بڑا مشہور ہو گیا مدینے میں، تیری دعا میں اتنا اثر کہ تو نے 2 جملے کہے۔ کہ مولا دل دکھا تھا، زبان سے جملے نکالے، اللہ کی مرضی کس کی دعا قبول کرے نہ کرے۔ کہ نہیں، علی ابن الحسین مجھے غلام چاہیے۔ امام نے غلام کو دیکھا اور کہا اے غلام، زین العابدین نے تجھے آزاد کیا، اب تیری مرضی، جہاں جائے جس کے پاس جائے۔ اس نے کہا میں خریدنے آیا تھا۔ امام فرمایا میں بیچتا نہیں ہوں، میں غلاموں کو آزاد کرتا ہوں۔ کہ جیسے امام نے کہا غلام میں نے تجھے آزاد کیا، کہ اس غلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ پھر نگاہ آسمانوں کی طرف بلند کی کہ پروردگارا زندگی تب تک اچھی تھی جب زین العابدین کے پاس تھا، اب مجھے اپنی طرف بلا دے۔ کا یہ کہنا تھا، غلام کی روح بدن سے خارج ہوئی۔ امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح سے معصومین تربیت کرتے تھے۔ آپ بولو مولانا ہمارے معاشرے میں گناہ ہے، بھائی معصوم کے معاشرے میں بھی تو تھا۔
آج کبھی بولو بش ہے، کبھی بولو ٹرمپ، یہ لوگ آئیں گے جائیں گے، بدل جائیں گے، نیتنیاہو ہے کل کوئی اور آئے گا۔ ان کے زمانے میں بھی کوئی حجاج تھا، ان کے زمانے میں کوئی یزید تھا، ان کے زمانے میں کوئی عادی و منصور تھا۔ کس طرح معصومین نے تربیت کی اور تشیع نے سروائیو کیا کہ آج 1400 سال کے بعد یہاں امام بارگاہ میں بیٹھے اور حسین کا نام لے رہے ہو۔ تو یقیناً یہاں پہ کوئی سسٹم تھا، جس سسٹم کو ہم جانتے نہیں ہیں، اگر پراپر اس سسٹم کو فالو کیا جائے تو ہم اپنی نسلوں کو، اپنے دین کو، اپنی افکار کو، اپنی تھیولوجی کو ہم بچا سکتے ہیں، لیکن سسٹم کو فالو کریں۔ خالی ذکر کرنے سے انسان کو ہدایت نہیں ملتی۔ ذکر انسان کو خدا سے ملاتا ہے، لیکن جس کا ذکر کر رہے ہو اس کی معرفت بھی تو ہونی چاہیے نا۔ میں ایک اہل سنت کے بوڑھے سے ملا، مرحوم ہو گیا، حکیم تھا، بہت اچھا حکیم تھا، شربت بناتا تھا شکارپور سے آگے لاڑکانہ کی طرف، اہل سنت۔ تو میں نے کہا آپ کی دواؤں میں اتنا اثر ہے؟ تو کہہ رہا تھا مولانا میں جب بھی کوئی ایسا کام کرتا ہوں جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تو مجھے پیچھے سے اشارہ آتا ہے، اللہ کے جو 2 فرشتے ہیں وہ مجھے نظر آتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کو یہ سب کچھ کہاں سے ملا؟ رو کر کہنے لگا کربلا۔ بوڑھا تھا، کہتا میں نے زندگی میں علی اکبر کے مصائب سنے نہیں، بس نام علی اکبر لیتا تھا۔ وہ بوڑھا اتنا روتا تھا کہ اس کو آنسوؤں کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ اہل سنت، لیکن معرفت امام حسین اتنی زیادہ تھی۔ یہ معرفت اگر ہمیں آ جائے کہ ہم کس کا ذکر کر رہے ہیں، کس کے ماننے والے ہیں، کس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، پھر پلٹ کے کس کی طرف جائیں گے، تب انسان اپنی زندگی اور لمحے لمحے ایک رسپانسبل انسان ہو کے زندگی گزارے گا۔ دلوں کو کربلا لے جائیں۔ شب جمعہ بھی ہے، شب دعا، شب مغفرت، شب زیارت امام حسین بھی ہے، مخصوص ہے شب جمعہ۔ بلخص فرمایا کہ آج کی رات خدا کو امام حسین کا واسطہ دیا کرو۔ فرمایا اس رات میں وادی برہوت سے ہزاروں کی تعداد میں گنہگاروں کو آزاد کیا جاتا ہے ہر شب جمعہ، کیونکہ یہ رات ہی مغفرت کی رات ہے، اور شب مخصوص زیارت امام حسین ہے، تو اس کا مطلب یقیناً امام زمانہ بھی کہاں ہوں گے؟ آج کی رات کربلا میں موجود ہوں گے۔ جب ایک مومن کے لیے زیارت امام حسین مستحب ہے تو امام زمانہ تو کبھی ترک مستحب نہیں کرتے ہوں گے۔ تو دلوں کو کربلا لے جائیں، ایسے سلام کریں جیسے محمد و آل محمد کو کیا جاتا ہے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، سب مل کے السلام وعلی وعلی اصحاب الحسین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب، میرا سلام ہو فرزند زہرا،
امام زمانہ کے گریے پہ فرماتے ہیں بدلت دموع دما، اے مومن تو کربلا پہ آنسو روتا ہے، فرمائے مومن تو سن کے برداشت نہیں کر پاتا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کس طرح میرے حسین کے سینے پہ سوار تھا۔ مومن تو نے سنایا کہ بچیوں کو تماچے مارے گئے، لیکن یہ منظر خدا مجھے آنکھوں سے دکھاتا ہے۔ فرمایا تو پانی روتا ہے لیکن تیرا امام خون روتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم امام زمانہ آج کی رات کہاں موجود ہے، نجف میں ہے یا کربلا، روضہ حسین پہ ہے یا نہر فرات، شام میں ننھی سے قبر پہ رو رہے ہیں یا مدینے میں ٹوٹی ہوئی قبر زہرا پہ رو رہے ہیں۔ شاید سیدہ زہرا کی قبر پہ موجود ہو، کیونکہ یقیناً ماں کی دعا بچے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ شاید دعا کر رہے ہو اماں زہرا دعا کرو میرا ظہور ہو، تاکہ میں اس ظالم سے بدلہ لوں جس نے آپ کی پسلیاں توڑی۔ اماں زہرا دعا کرو میرا ظہور ہو، تاکہ میں اس ظالم سے بدلہ لوں جس نے میری پھپھیوں کی چادر چھینی۔ فرمایا تو اتنا میرے ظہور کے لیے دعا نہیں کرتا جتنا میں خود اپنے ظہور کے لیے دعا کرتا ہوں۔ خود کہا آغا مرعشی نجفی کو، فرمایا مرعشی نجفی میرے شیعوں کو کہو جب جب دعا کرے سب سے پہلے میرے ظہور کی دعا کرے، لیکن میں کہوں خدایا امام کے ظہور سے پہلے مجھے ایسا بنا دے میں امام زمانہ کا سامنا کر سکوں۔ اے خدا ان گنہگار آنکھوں کو لے کر امام زمانہ کا سامنا کیسے کروں گا، ان گنہگار ہاتھوں کو تیری دربار میں کیسے اٹھاؤں۔ آج کی رات میری گنہگار آنکھوں کو نہ دے، تجھے ان آنکھوں کا واسطہ کہ ایک آنکھ میں خون بھرا تھا دوسری آنکھ میں تیر لگا تھا۔ آج کی رات میرے گنہگار بدن کو نہ دے، تجھے اس بدن کا واسطہ جسے پتھر ملا اس نے پتھر مارا، جسے تیر ملا اس نے تیر مارا، جسے نیزہ ملا اس نے نیزہ مارا۔ فرمایا مرعشی نجفی
میرے شیعوں کو کہہ دو جب جب دعا کرے خدا کو 2 بیویوں کا واسطہ ضرور دیا کر، ایک میری پھوپھی زینب کا واسطہ، دوسرا میری ننھی سی سکینہ کا واسطہ۔ اب سارے مومن و عزادار ہیں، کتنی خواہش ہوگی کہ امام زمانہ کا ظہور ہو، ہم مولا کو اپنے گھروں میں دعوت دیں، بڑے سے بڑے سفرے، بڑے سے بڑا اہتمام امام زمانہ کے لیے کریں۔ ملتا ایک بچی تھی جو یتیم تھی، امام حسین نے اسے پالا جوان کیا، اس کی شادی کرا دی، ہر سال مدینے آتی تھی، امام حسین سے ملتی تھی، کربلا جانے سے پہلے مدینے آئی، کہنے لگی مولا میں اپنے شوہر کو بتاتی ہوں میرا حسین بڑا کریم ہے، مجھے ایسے پالا جیسے اپنے بچوں کو پالتے ہیں۔ مولا جب جب مدینے آتی ہوں کہتا اپنے مولا کو کہنا کب میرے گھر آئے گا، میں تیرے مولا کی دعوت کروں گا، میں تیرے مولا کی خدمت کروں گا۔ امام حسین کو سن کے بڑا پیار آیا، فرمایا شیریں ہم آئیں گے لیکن تو پہچان نہ سکو گے۔ یہ مومنہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں آپ کو نہ پہچانوں، مولا ان آنکھوں کو نکال دوں جو اپنے مولا حسین کو نہ پہچانے۔ امام نے فرمایا شیرین بیٹھ جا، او شیرین تیرا قصور نہیں ہوگا، حالات بدل جائیں گے، لیکن شیرین میری ایک وصیت یاد کرنا۔ جی میرے مولا جان قربان۔ فرمایا شیرین قیدی بڑے مظلوم ہوتے ہیں، جب کبھی قیدی نظر آئے قیدیوں کا خیال کرنا۔ کہتی ہے مولا جب تک زندہ ہوں قیدیوں کی خدمت کروں گی۔ یہ مومنہ واپس اپنے وطن چلے گئے، عزادارو زینب بے وطن ہو کر شیرین کے وطن میں آئے، قافلہ بازار سے گزر رہا تھا، شیرین کے شوہر کی نظر سکینہ کے زخمی کانوں پہ پڑ گئے، زخمی رخساروں پہ پڑ گئے، روتا ہوا گھر گیا، کہنے لگا شیرین کہتی تھی اگر کوئی قیدی ملے گھر لے کر آؤ، وہ شیرین میری زندگی گزر گئے، میں نے کبھی 4 سالہ قید نہیں دیکھے۔ مومنہ نے کہا جلدی کرو قیدیوں کو گھر لے کر آؤ، میرے مولا کی وصیت تھی۔ مومن نے دعوت دی، امام نے قبول کی، لٹا ہوا قافلہ شیرین کے گھر میں داخل ہوا، لیکن قیامت کا منظر تھا، جسے زینب نے قرآن پڑھایا، جسے زینب نے حجاب سکھایا، اس کے سر پہ تو چادر موجود ہے، لیکن ہائے علی کی بیٹی، ہائے زینب کی قسمت۔
مومنہ نے جلدی جلدی سے سفرے لگائے، پانی رکھا، کہنے لگی قیدی بیویوں جتنا پانی پینا ہے پی لو، ابھی میں کھانے کا بندوبست کروں گی۔ قیدی بیویوں نے کہا مومنہ ہمیں پانی نہیں چاہیے، ہمیں کھانا نہیں چاہیے، بس اگر اجازت ہو تیرے گھر میں ماتم کر لے، ہم بڑے مظلوم ہیں، ایک دن میں میرے گھر سے 18 لاشیں نکلی ہے، کسی نے رونے نہیں دیا۔ شیریں نے کہا قیدی بیوی جتنا رونا ہے رو لو، میں تجھے نہیں روکوں گی۔ یہاں ایک قیدی بیوی اٹھی، بڑا درد بھرا بیان کیا، رو کر کہنے لگی اے علی اکبر کے پیاسے بابا، اے علی اکبر کے غریب الوطن بابا۔ شیریں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، اے قیدی بی بی چپ ہو جا، یہ میرے مولا کے بیٹے کا نام ہے، اللہ میرے بچے اکبر پہ قربان کرے۔ قیدی بیویاں خاموش ہو گئی، کہنے لگی مومنہ تیرا گھر ہے، اگر اجازت نہیں تو نہیں روئیں گے۔ کہنے لگی نہیں قیدی بیویوں دل دکھانا نہیں چاہتی، لیکن یہ نام نہ لو، میرے مولا کے بیٹے کا نام ہے، اگر تیرے مقتول کا کوئی بھائی ہے اس کا نام لے کے بن کرو۔ عزادارو بھائی کا نام آنا تھا، پھر سے کوئی قیدی بیوی اٹھی، رو کے کہنے لگی اے عباس کے پیاسے بھیا، اے عباس کے غریب الوطن بھیا۔ شیریں نے کہا قیدی بی بی چپ ہو جا، یہ بھی میرے مولا کے بھائی کا نام ہے۔ اللہ عباس کا سایہ زینب پہ سلامت رکھے۔ راوی کہتا اب شیریں کی سمجھ میں نہیں آیا، کہنے لگی قیدی بیویوں یہ تو مدینے والوں کے نام ہے، اللہ میرے مولا کی خیر کرے۔ کہنے لگی قیدی بیویوں آخری مہلت دیتی ہوں، اگر تیرے مقتول کی کوئی بہن اس کا نام لے کے گریہ کرو۔ عزادارو بہن کا نام آنا تھا، ساری بیویاں خاموش ہو گئی۔ راوی کہتا ایک مرتبہ خود زینب اٹھی، بڑا درد بھرا بیان کیا، رو کر کہنے لگی اے اجڑی ہوئی زینب کے پیاسے بھیا، اے اجڑی ہوئی زینب کے او غریب بھیا۔ شیریں دوڑے دوڑے بی بی زینب کے قدموں میں گرے، ہاتھوں کو جوڑا، اے قیدی بی بی تو کون ہے، تیرا میرے حسین کے ساتھ کیا رشتہ ہے، اتنا کہنا تھا۔ سیدہ نے چہرہ اٹھایا، کہا شیریں مہمان آ گئے، لیکن تو نے نہیں پہچانا، انا زینب بنت علی۔
شیرین غش کھا گئے۔ جب ہوش آیا پہلا سوال کیا بی بی عباس کہاں ہے؟ سیدہ زینب سے بازار میں لے گئے، ایک گھوڑے کی گردن دکھائی، اس کی گردن میں کٹا ہوا سر تھا۔ بی بی یہ کس کا سر ہے؟ کہ یہ میرے عباس کا سر ہے۔ کہنے لگی بی بی سب سر نوکے نیزہ پہ ہے، یہ گھوڑے کی گردن میں کیوں؟ کہا یہ بھی نوکے نیزہ پہ تھا، لیکن جب نگاہ میرے کھلے سر پہ پڑ گئے یہ بار بار زمین پہ گرتا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارا شب جمعہ، شب توبہ، تجھے واسطہ باب الحوائج حضرت عباس کا، تجھے واسطہ ان کٹے ہوئے بازوؤں کا، تجھے واسطہ حضرت عباس کی زخمی آنکھوں کا، تجھے واسطہ سکینہ کے ننھے سے رخساروں کا۔ اے خدا اس بدن و اعضاء سے جتنے گناہ کیے ان سب گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے مرحومین کے سفر برزخ کو آسان فرما۔ اے خدا ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما، ہم سب کو شفاعت امام حسین عطا فرما۔ اے خدا قیامت کے دن جناب سیدہ کے سامنے شرمسار نہ فرما، ہم سب کو بی بی کے سامنے خوشنود فرما۔ پروردگارہ جتنے دشمنان اسلام ہیں انہیں نیست و نابود فرما، جتنے مجاہدین اسلام ہیں انہیں کامیابیاں عطا فرما۔ اے خدا جو مومنین بیمار حال ہیں ان سب کو شفاء کاملہ